يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. انہی مخلوقات میں سے اللہ کی ایک عظیم مخلوق انسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کے رہنے سہنے اور دنیا میں خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور اس انسان کی آسانی، خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انسانوں کی فائدے کے لیے، انسانوں کی آسانی کے لیے اور انسان کو اس کی زندگی میں سہولت میسر ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اکثر چیزوں کو، بلکہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ہر چیز کو اللہ نے انسانوں کی آسانی کے لیے پیدا کیا. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. یعنی کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس پوری کائنات میں انسانوں کی آسانی اور اس کے فائدے کے لیے جتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ چاند ہو یا سورج ہو یا ہوا ہو یا زمین ہو، یہ زمین جس میں ہم چلتے ہیں، کوئی بھی چیز، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے انہی چیزوں میں سے بعض چیزوں میں خاص ایسی صفت رکھی ہے، خاص ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ انسان جب ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے یا جب ان چیزوں سے اپنا تعلق بناتا ہے تو انسان کو خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے. اور اسی خیر اور اسی بھلائی کو ہم برکت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے الخیر الکثیر الثابت، بہت زیادہ خیر اور بھلائی جو ثابت ہو، جو ختم نہ ہو. تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مخلوقات جتنی بھی پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے ہر ایک کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بعض مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ انسان کو اس سے برکت حاصل ہوتی. اسی طریقے پر بعض ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو انجام دے تو اجر و ثواب ایک طرف، خاص طور پر اس کو برکت یعنی بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ بھلائی اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے. اخروی زندگی میں جو برکت اس کو ملے گی اجر و ثواب کی صورت میں، اس کی بات نہیں ہو رہی. دنیا میں انسان کو اس برکت کا حصول ہو، ہم اس برکت پر آج کے خطبے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں، بہت ساری مخلوقات کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ انسان کو اس مخلوق سے، اللہ کی اس مخلوق سے برکت حاصل ہوتی ہے. یعنی خیر اور بھلائی اس مخلوق سے انسان
حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کی کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے پر ہم مخلوق ہیں، اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کے اندر ایک خصوصیت رکھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے جسم کے حصوں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے جسم سے نکلنے والی چیزوں سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے حاصل ہوگی، یہ برکت صرف آپ کی زندگی تک محدود ہے، یا اگر آپ گزر چکے ہیں تو اگر آپ کے جسم کی کوئی چیز اس دنیا میں باقی ہو اور ثابت ہو کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہے ہو، جس راستے پہ چلے ہوں، یا جس ہوا میں آپ نے سانس لی ہو، وہ چیزیں باعث برکت نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور آپ کے جسم سے نکلنے والی چیزیں یہ باعث برکت ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات مروی ہیں، میں ان میں سے دو چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک صحیح روایت ہے، حضرت سواد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے صفوں کو درست کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی لاٹھی سے ان کے پیٹ میں ضرب لگائی کہ پیچھے جاؤ۔ وہ صحابی پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں آپ سے اس کا بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لے لو۔ تو آپ نے اپنا کپڑا اتارا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا کپڑا اتارا، صحابی رسول نے آپ کے جسم پر، آپ کے کاندھوں پر جو مہر نبوت تھا، ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جو نبوت کی پہچان تھا، اس حصے کو اس صحابی نے بوسہ لیا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ سے چمٹ گئے۔ یعنی صحابی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ آپ کے جسم کو مس کریں، ٹچ کریں، اور آپ کے جسم سے برکت حاصل کریں۔ آپ کے کاندھے پر اللہ نے جو مہر نبوت بنایا ہے، ایک ابھرا ہوا حصہ ہے، اس کو بوسہ دیں۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلا کرتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس پسینے سے بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جاتے اور وہاں آپ سویا کرتے تھے ان کے فرش پر۔ جب آپ سوتے تو اس فرش پر آپ کے جسم سے پسینے نکلا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کیا کرتی، اس پسینے کو اکٹھا کر کے ایک بوتل میں رکھ کر کے ایک صندوق میں حفاظت سے رکھ دیا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے پسینے کو لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اور خوشبو میں نے ملا دیا ہے، اور اس خوشبو سے میں اپنے بچوں کو معطر کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا، یعنی آپ نے اس چیز کو صحیح اور درست قرار دیا۔ اسی طریقے پر ایک اور روایت بہت مشہور ہے کہ قریش کی جانب سے ایک وفد آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کچھ دوری پر وہاں مقیم تھے، تو ایک وفد قریش مکہ کی جانب سے، ایک سفیر جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں سے ان کا ایک آدمی یہاں پر آیا۔ اس نے جو کچھ دیکھا جا کر کے اپنے قوم کو بیان کیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے جا کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کا تعامل اس بادشاہ کے ساتھ میں دیکھ چکا ہوں، لیکن جیسا تعامل میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کا دیکھا، ویسا تعامل میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ اور آپ، وہ حضرت، ان کا نام عروہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تھوک نکلتی تو صحابہ کرام اس تھوک کو اپنے ہتھیلی پہ لے لیتے اور اپنے جسم اور اپنے چہروں پر ملنے لگتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے بھیڑ لگا لیتے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو وضو کا پانی ٹپکتا وہ پانی اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے جسم پر مل لیتے۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو ایک نظر ہوتی ہے سیدھی نظر بغیر کسی شرم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھنا، ویسی نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے سارے صحابہ عزت اور تعظیم کی وجہ سے خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے، وہ پانی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو کر کے گرا ہے اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا جو تھوک ہو، اس سے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ برکت حاصل کی۔ لیکن میں نے قاعدہ یہ بتایا کہ یہ چیزیں تبھی تک ہے جب تک آپ حیات ہیں، آپ گزرے، اب آپ کے گزرنے کے بعد آپ کے جسم سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی الا یہ کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ دنیا میں باقی رہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کچھ بال گر گئے تھے، جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سنبھال کر رکھا، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے تابعی ہے ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، ان تک پہنچا، پھر اس کے بعد وہ مفقود ہو گیا، وہ کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ تو جب تک وہ چیز باقی تھی، حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال ہے، مجھے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ محبوب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال۔ لیکن جب یہ چیزیں مفقود ہو گئی، اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آپ تبرک حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جسم کو دفنا دیا جا چکا ہے، قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم موجود ہے۔ جب تک جسم دنیا میں تھا تب تک اس سے صحابہ کرام نے تبرک حاصل کی، لیکن جب جسم قبر کے اندر چلا گیا، اب اس کے بعد نہ جسم سے تبرک حاصل کیا جا سکتا اور نہ جس مٹی میں آپ کو دفن کیا گیا ہے اس مٹی سے تبرک حاصل کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی دیکھ ڈالی ہے، کیا کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قبر مبارک پر جا کر اس مٹی سے تبرک حاصل کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ لہذا تبرک انسان اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، برکت اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنی کی اجازت اللہ رب العالمین نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں برکت ڈال دی۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک بنا کر کے نازل کیا۔ یعنی مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبارک کا مطلب ہوتا ہے جس چیز میں برکت ڈال دی گئی۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو بابرکت بنا کر کے نازل کیا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شریعت میں یہ بتایا جائے کہ اس چیز کے اندر برکت ہے تو کیا انسان اس کو چومنے لگے، مس کرنے لگے، ٹچ کرنے لگے؟ نہیں، بلکہ اگر کسی چیز کے اندر برکت ہے تو اس برکت کو کیسے حاصل کیا جائے شریعت نے یہ بھی بتا دیا۔ قرآن کریم برکت ہے تو کیا قرآن کریم کو ٹچ کرنے سے، چومنے سے برکت حاصل ہوگی؟ گھر میں رکھنے سے، سجانے سے برکت حاصل ہوگی؟ نہیں، بلکہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن برکت ہے، اسی آیت میں برکت کا طریقہ بتایا، کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ گویا قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی آیات پر غور کرنا، یہ انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اس طور پر بھی بابرکت بنایا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے شفا کو ڈال دیا۔ قرآن کریم کو پڑھ کر کے اگر کسی پر دم کیا جائے تو شفا کی امید کی جا سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں سفر کر رہی تھی، راستے میں ایک بستی میں ان کا ٹھہرنا ہوا، تو وہاں کے جو بستی والے تھے وہ کافر تھے۔ اس بستی کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ ان لوگوں نے بہت علاج کیا، بہت مداوع کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بچھو کے ڈسنے کا علاج جانتا ہو؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے قرآن مجید میں سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کیا، 7 مرتبہ پڑھا اور دم کرتے گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس انسان کے بچھو کے ڈسنے کا جو اثر تھا وہ اس طریقے سے ختم ہو گیا گویا بچھو نے کبھی ڈسا ہی نہیں تھا، اور پھر اس پر انہوں نے اجرت بھی لی تھی۔ بہرحال اجرت کا یہ موضوع الگ ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت بنایا ہے شفا کے طور پر بھی۔ اسی طریقے پر بہت ساری چیزیں، میں ان میں سے چند ہی چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہر چیز کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو بیان کرنے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھانے میں برکت نازل کرنے کا وعدہ کیا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی الطعام فإنها فیہ برکۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کھانے بیٹھو تو ایک ساتھ جمع ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس میں اللہ رب العالمین برکت نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے پر دوسری حدیث ہے، انسان جب کھانا کھا چکے تو اپنی انگلیوں کو چاٹنا اور اپنے برتن کو چاٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کھانے کے کس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اس لیے جتنا کھانا آپ کے سامنے ہو، چاہے وہ آپ کے پلیٹ میں لگا ہو یا آپ کی انگلی میں لگا ہو یا آپ کے منہ میں لگا ہو، ان تمام کھانوں کو چاہیے کہ انسان چاٹ کر کے صاف کر کے اپنے پیٹ کے اندر داخل کرے تاکہ برکت جس حصے میں بھی ہو اس کو حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے پر بعض چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون ایک پھل ہے، ایک درخت ہوتا ہے باضابطہ، اور اس درخت پر پھل بھی لگتے ہیں اور اس پھل کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس پھل کا تیل بھی بنایا جاتا ہے، زیتون کا تیل آپ نے سنا ہوگا۔ تو زیتون کے تیل میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ زیتون میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور زیتون کے تیل کو استعمال کرنے میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ باضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادہنوا، یعنی اس تیل کے ذریعے سے اپنے جسم پر، یعنی اس تیل کو استعمال کرو، اپنے جسم میں لگاؤ، سر میں لگاؤ۔ لہذا زیتون کے تیل میں، زیتون کے پھل میں، ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اسی طریقے پر انسان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اگر ایک ہی تھالی میں کئی لوگ کھا رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہر انسان اپنے سامنے میں سے کھائے، بیچ میں جو کھانا رکھا ہوا ہو اس کھانے کو ٹچ نہ کرے، بلکہ ہر انسان اپنے سامنے میں سے کھائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے پلیٹ کا، تھالی کا درمیانی جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی برکت نازل کرتا رہتا ہے۔ لہذا اگر اس حصے میں آپ ہاتھ لگائیں گے تو برکت رک جائے گی۔ اس لیے انسان کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے تاکہ وہ جو برکت بیچ میں داخل ہو رہی ہے وہ برکت جتنے لوگ کھا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو حاصل ہو۔ اسی طریقے پر یہ جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان مساجد کو بھی بابرکت بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس سرزمین میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے مساجد ہیں۔ لہذا مساجد میں برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان مسجد کو آباد کرے، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے آباد کرے یا قرأت قرآن کے ذریعے سے آباد کرے یا درس و تدریس کے ذریعے سے آباد کرے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی مسجد میں جاتا ہے، کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے ان تمام لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جس کا مقصد اس درس میں بیٹھ کر کے سیکھنا اور سکھانا نہ بھی ہو، بلکہ وہ وہاں سے گزر رہا ہو اور یوں ہی بغیر سیکھنے اور سکھانے کے نیت کے اس مجلس میں شامل ہو جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بھی بخش دیتا ہوں. یعنی اس مجلس کی یہ برکت ہے کہ جہاں اس مجلس میں درس و تدریس کی وجہ سے اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، مغفرت اور رحمت حاصل کرتے ہیں، وہیں وہ انسان جو صرف گزر رہا تھا، یوں ہی بیٹھ گیا، پڑھنے اور پڑھانے کی نیت نہیں ہے، ان لوگوں کی اس مجلس کی وجہ سے، اس مجلس کو انہوں نے مسجد میں قائم کیا ہے، اس انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ انسان بھی برکت حاصل کرتا ہے. یہاں ایک نقطہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. نیک لوگ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں، تو جب یہ ایسا کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. لہذا وہ انسان جو ان کے ساتھ جڑے گا، جو ان کی مجالس میں شریک ہوگا، گرچہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن صرف شریک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بھی برکت عطا کرے گا اور اس انسان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اسی طریقے پر آسمان سے جو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے، اس بارش میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا ہے، جس پانی سے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں نباتات اگ جاتے ہیں. اور جب یہ بارش ہوا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول کر کے اس پانی کو اپنے جسم میں لگایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ ھذا حدیث عہد بربی، یہ جو پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ پانی ابھی اپنے رب کے پاس سے آیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم اس زمین پر ہیں اور پانی اوپر سے آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عرش پر مستوی ہے. لہذا یہ جو پانی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے. اور جب بارش نازل ہوا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول لیا کرتے اور پانی میں اس حصے کو لے جایا کرتے، تاکہ آسمان سے جو پانی نازل ہو رہی ہے وہ پانی آپ کے جسم کے کچھ حصے کو بھی ٹچ کرے، اور اس پانی کا جو فائدہ ہے برکت کی شکل میں وہ فائدہ آپ کو حاصل. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جن میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، خیر اور بھلائی ان چیزوں میں پوشیدہ رکھی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بیان ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے جمع کر کے بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اور جب آپ نے پانی سے ہاتھ نکالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ایک سفر کے دوران پیش آیا جب پانی صحابہ کرام کے درمیان سے ختم ہو گیا تھا. تھوڑا سا پانی بچا تھا، اللہ کے نبی نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ نکالا تو آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری تھا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ اور وضو کرو. اس کے بعد کہا البرکۃ من اللہ، یہ جو برکت میرے ہاتھ میں اللہ نے جاری کر دی ہے کہ پانی نکلنے لگا ہے. پانی تو اتنا سا تھا، لیکن اتنے سے پانی سے پوری قوم وضو نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اللہ نے برکت دی. یعنی پانی کا جو خیر تھا، پانی کی شکل میں جو بھلائی تھی، اس کو اور بڑھا دیا اور میری انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری کر دیا. تو یہ جو پانی جاری کرنا ہے یا پانی کی وافر مقدار کی شکل میں برکت کا نازل کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے البرکۃ من اللہ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنی چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں میں، ان اعمال میں برکت موجود ہے، وہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ وہ برکت اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے جو کسی چیز میں برکت پیدا کر سکے. یہی وجہ ہے جب برکت اللہ کی جانب سے آتی ہے
تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو یہ بتائے گا کہ اس چیز میں برکت ہے اور اس چیز میں برکت نہیں ہے. یعنی اگر کسی چیز میں برکت ہے تو ہمیں اس چیز کا علم کہاں سے ہوا؟ اس چیز کا علم ہمیں خود اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا. اگر اللہ نے اس چیز کے بارے میں ہمیں اس بات کی خبر نہیں دی ہے کہ اس چیز میں نے برکت نازل کی ہے، تو کیا وہ چیز بابرکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہمیں دیکھنے میں وہ چیز بہت اچھی معلوم ہو، بہت باوقار معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے خبر نہیں دی ہے کہ میں نے اس میں برکت نازل کی ہے، میں نے اس میں برکت پیدا کی ہے، تو وہ چیز بابرکت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی انسان کسی ایسی چیز کو بابرکت سمجھتا ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر نہ دی ہو کہ یہ چیز برکت کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان شرک اصغر کا مرتکب ہے. غور سے سنیں. اگر کسی انسان کا یہ دعویٰ ہے، مثال کے طور پہ مسجد نبوی ہے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جب عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس مسجد کے دیواروں پر چمٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جسم اگر اس دیوار سے ٹچ ہوگا تو مجھے برکت حاصل ہوگی. کیا اللہ رب العالمین نے مسجد نبوی کی دیواروں میں برکت ہے اس بات کی خبر دی ہے؟ مسجد نبوی کی دیواریں بابرکت ہیں یا وہ دیواریں برکت کا سبب ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے؟ نہیں دی ہے. لہذا اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مسجد نبوی کی دیوار برکت کا سبب ہے، برکت اللہ دے رہا ہے، اور مسجد نبوی کی دیوار برکت کا سبب ہے، تو وہ انسان شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے. شرک اصغر کا مرتکب اس لیے ہے، یعنی چھوٹا شرک، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو برکت کا سبب سمجھ لیا جس چیز کو اللہ نے برکت کا سبب قرار نہیں دیا ہے. اور شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کو برکت قرار دینا، برکت کا سبب قرار دینا، یہ حق اللہ کا ہے، بندے کرے گا. تو انڈائریکٹلی اس نے اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو حق صرف اللہ کا ہے. اسی لیے چونکہ یہ انڈائریکٹلی ہے، اس لیے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. انسان عقیدہ یہ رکھ رہا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں برکت کا سبب ہے، اور ساتھ میں اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے مسجد نبوی کی دیوار میں کوئی برکت نہیں رکھی. تو اس نے ڈائریکٹ شرک تو نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی اس نے شرک کر دیا ہے. لہذا اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. یعنی ایک جملے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھے، اللہ نے اگر کسی چیز کو برکت کا سبب قرار نہیں دیا ہے اور کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ چیز برکت کا سبب ہے، گرچہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ برکت دینے والا اللہ ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ برکت itself اسی چیز سے آتی ہے، تو پھر وہ انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. فرق سمجھیے. مثال کے طور پہ مسجد نبوی کی جو دیوار ہے، دو لوگ ہیں. پہلا انسان کہتا ہے کہ اس مسجد کی دیوار میں برکت ہے، برکت دینے والا اللہ ہے اور اس چیز میں برکت ہے، جبکہ اللہ نے نہیں بتایا کہ مسجد نبوی کی دیوار میں برکت ہے. وہ انسان شرک اصغر کا مرتکب ہے، اس لیے کہ اللہ نے مسجد نبوی کی دیوار کو بابرکت نہیں بنایا، تو یہ شرک اصغر. دوسرا انسان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں itself بابرکت ہیں، اس کے اندر برکت موجود ہے، وہی برکت دینے والی ہے. اللہ نے اس میں برکت دی نہیں دی، اللہ برکت نہیں دیتا ہے، بلکہ مسجد نبوی کی دیوار کے اندر خود اپنی یہ صلاحیت ہے کہ وہ دیوار لوگوں کو برکتیں دیتی ہے اور لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس انسان نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے، جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر کوئی انسان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں انسان فلاں بزرگ کے انتقال کے بعد ان کی جو قبر ہے، اس قبر کی جو مٹی ہے وہ مٹی بابرکت ہے، تو اگر انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کا مرتکب ہے. اس لیے کہ گرچہ برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن اس مٹی میں اللہ نے برکت نہیں دی، تو آپ اپنی جانب سے اس مٹی کو بابرکت قرار نہیں دے سکتے. اور اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مٹی بذات خود بابرکت ہے،
اس مٹی کے اندر خود یہ صلاحیت ہے کہ وہ برکتیں لوگوں کو عطا کرے، تو ایسی صورت میں وہ انسان شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فرق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک کر بھی جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے شرک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک و بدعات سے بچا کر کے رکھے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔